بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمود عبداللہ خان ہوں۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ویورز، آج ہم پاکستان پر قرضوں کی تاریخ اور اعداد و شمار کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پاکستان نے 1958 میں پہلی دفعہ IMF کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اس وقت $1 3 کا تھا، جو 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد پاکستان کی بیرونی امداد چند ماہ کے لیے بند ہونے کی وجہ سے بڑھ کر $7 تک چلا گیا تھا۔ لیکن معاشی حالات میں قدرے پاکستان کے مضبوط تھے اور تاریخ گواہ ہے کہ 1972 تک ہم قرضوں کی ادائیگی کر سکتے تھے، سود کے ساتھ اصل زر بھی واپس کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ 1973 میں بھٹو کے دور میں، چونکہ بھٹو مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کی وجہ سے خاصے دباؤ کا شکار تھے، اس لیے انہوں نے قرضوں پر زیادہ اکتفا نہ کیا۔ پھر 1980 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں $2 ارب کا قرضہ لیا گیا۔ قرض اسی دور میں واپس کر دیا گیا تھا۔ ان کے دور میں افغان جنگ کی وجہ سے ڈالر کی خاصی ریل پیل تھی، اس لیے انہیں مزید قرض لینے کی کچھ خاص ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ پھر 1988 سے جمہوریت کا سنہری دور محترمہ بینظیر بھٹو کے وزیر اعظم بننے سے شروع ہوتا ہے، جب ڈالر $18 کا تھا، اور اسی سال دسمبر 1988 میں محترمہ بینظیر کی قیادت میں عالمی اداروں سے قرض کے 2 پروگرام حاصل کیے گئے، جو 1990 اور 1992 میں ختم ہوئے۔ ان پروگرامز کے ختم ہونے سے مراد یہ ہے کہ قرض واپس کرنے کی مدت ختم ہوئی مگر قرض واپس نہ کیا گیا۔ اسی طرح نومبر 1990 میں نواز شریف کا پہلا دور حکومت شروع ہوا۔ انہوں نے بھی 1993 میں $1 ارب کے قریب بیرونی قرض لیا۔ 1994 میں محترمہ کے دوسرے دور حکومت میں IMF کا پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ اسی ڈگر پر دونوں مذکورہ جماعتوں نے IMF، ایشیائی ترقیاتی بینک اور عالمی بینک سے 1995 سے لے کر 1999 تک 3 پروگرامز لیے، جو وقت سے پہلے ہی فلاپ ہو گئے، اور اس طرح 1999 تک پاکستان پر بیرونی قرض کا کل حجم $39 ارب تک جا پہنچا، یعنی پاکستان سود کی ادائیگی کے قابل بھی نہیں تھا، یا یوں کہہ لیں کہ ڈیفالٹ اور دیوالیہ کے قریب تھا۔ رہی صحیح کسر 1999 میں جنرل مشرف کے مارشل لا نے نکال دی، جب مارشل لا کی وجہ سے دنیا بھر کے ممالک نے پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگا دیں، اور IMF نے بھی پاکستان کے لیے قرض دینے کے دروازے بند کر دیے۔ مشرف صاحب کی قسمت اچھی کہ اس دوران 9/11 جیسا بڑا واقعہ ہو گیا اور امریکہ کو ایک بار پھر پاکستان کی ضرورت محسوس ہوئی۔ پاکستان پر پابندیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ 1999 اور 2000 کے اقتصادی جائزے کے مطابق جنرل مشرف نے پیرس کلب کے ساتھ معاہدہ کیا، قرضوں کی ری شیڈولنگ پر آسانی سے راضی کر لیا۔ عالمی بینک اور IMF کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ اسی عرصہ میں پاکستان کے سارے سود ادا کر کے اصل زر میں سے بھی $5 ارب کی رقم واپس کی گئی، اور 2008 میں پاکستان پر قرضوں کا بوجھ کم ہو کر $34 ارب رہ گیا، یعنی پہلے $39 ارب تھا جب ہماری سنہری گورنمنٹس موجود تھیں، ہماری ڈیموکریٹک گورنمنٹس موجود تھیں، لیکن مشرف کے دور میں بہرحال وہ $34 ارب رہ گیا۔ اس وقت منصوبہ 2020 بھی بنایا گیا، جس کے مطابق پاکستان 2020 تک ملک کے سارے قرضے چکا دے گا۔ 2000 سے 2008 تک پاکستان کی کرنسی مستحکم رہی۔ 1999 میں $52 کا $1 تھا، 9 سالوں بعد میں 52 اور $62 کے درمیان ہی رہا۔ بینظیر کے قتل کے بعد مارچ 2008 کو نیا زرداری دور جمہوریت شروع ہوا، لہٰذا نئی نویلی جمہوریت نے عالمی اداروں کا دروازہ کھٹکھٹایا اور $7.2 ارب کا تاریخی پیکج وصول کیا۔ 2008 سے 2013 تک کے پیپلز پارٹی کے 5 سالوں میں بیرونی قرضہ $34 ارب سے $59 ارب تک جا پہنچا۔ پیپلز پارٹی نے پاکستان کو $25 ارب کا مقروض کیا۔ اس کے بعد 2013 میں نون لیگ کا سنہرا دور شروع ہوا، جس میں بیرونی قرضہ $59 ارب سے $93 ارب تک پہنچ گیا۔ صرف جولائی 2016 سے جنوری 2017 کے 7 ماہ میں $4.6 ارب کے نئے قرضے لیے گئے۔ یوں نون لیگ نے 5 سال کے دوران پاکستان کو $34 ارب کا مقروض کیا۔ دونوں جماعتوں نے مل کر صرف 10 سال کے دوران مجموعی طور پر پاکستان کو $59 ارب کا مقروض کیا، جبکہ اس سے پہلے کے 60 سالوں میں پاکستان کل $34 ارب کا مقروض تھا۔ اب اگر اندرونی یعنی مقامی قرضوں کی بات کریں
تو اس سے مراد مقامی بینکوں سے لیے جانے والا قرضہ ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ یہ پاکستان کے مقامی قرض بیرونی قرض سے بھی زیادہ ہے۔ جناب مشرف دور سے پہلے تک یہ قرضہ 3,000 ارب روپے تھا، جو زرداری اور نواز شریف کی جمہوری دور میں بڑھ کر 20,000 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ اس طرح یہ صورتحال ہے پاکستان میں قرض لینے کی۔ زرداری پارٹی نے اقتدار میں آ کر تقریباً 6,000 ارب روپے کے اندرونی قرضے لیے، جبکہ نون لیگ نے 5 سالوں میں 9,000 ارب روپے کے قرضے لیے۔ اس طرح مشرف دور میں ہر پاکستانی 40,000 روپے کا مقروض تھا۔ پیپلز پارٹی کے دور میں 80,000 روپے کا مقروض تھا۔ نون لیگ دور میں 1.5 لاکھ روپے اور آج 1.25 لاکھ روپے کا مقروض ہے۔ تو یہ پاکستان کی قرض کی صورتحال ہے۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں قرضہ کہاں کہاں اور کس کس طرح لیا گیا، اور وہ کس کس گورنمنٹ نے لیا، اور مہنگائی کی ریشو جو ہے وہ کیسے بڑھتی رہی، اور اب جو مہنگائی ہے اس کا ذمہ دار کون سی گورنمنٹ ہے، کون لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو اس حال میں پہنچایا۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان پائندہ باد۔